السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں اور عزیزوں، اللہ کی ذات سے امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم مجرورات کو پڑھیں گے، یعنی کوئی بھی اسم جر کی حالت میں ہو تو اس میں کیا کیا علامتیں آ سکتی ہیں اور جر کی حالت میں ہونے کی کتنی شکلیں ہیں، وہ آج پڑھیں گے۔ اعراب کے اعتبار سے اسم کی 3 ہی حالتیں ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1 رفع، نمبر 2 نصب، نمبر 3 جر۔ کوئی بھی اسم رفع کی حالت میں ہو تو اس کو مرفوع کہتے ہیں، مرفوعات کو ہم پڑھ چکے ہیں۔ کوئی بھی اسم نصب کی حالت میں ہو تو اس کو منصوب کہتے ہیں، منصوبات کو بھی ہم لوگ پڑھ چکے ہیں۔ تو اعراب کے اعتبار سے 3 اسباق ہم لوگ پڑھ چکے ہیں۔ نمبر 1 اعراب، نمبر 2 مرفوعات، نمبر 3 منصوبات۔ وہ اسباق اگر ابھی تک آپ نے نہیں پڑھا ہے، ان ویڈیوز کو اگر ابھی تک آپ نے نہیں دیکھا ہے تو لنک ڈسکرپشن میں ہے، ان ویڈیوز کو بھی جا کے دیکھیے۔ تو چلیے آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں۔ جر کی علامتیں، یعنی کوئی بھی اسم جر کی حالت میں ہو تو اس میں ان 5 علامتوں میں سے کوئی ایک علامت آ سکتی ہیں۔ نمبر 1 کسرہ، کسرہ یعنی زیر دو زیر، زیر دو زیر دونوں اس میں شامل ہے۔ نمبر 2 یا ما قبل مفتوح، یعنی یا ساکن اس سے پہلے زبر ہوگا۔ نمبر 3 یا ما قبل مکسور، یا ساکن اس سے پہلے زیر۔ نمبر 4 فتحہ یعنی زبر۔ نمبر 5 یا۔ جر کی حالت میں ہونے کی 2 ہی شکلیں ہیں۔ نمبر 1 مجرور بحرف جر، مجرور بحرف جر یعنی وہ اسم جس سے پہلے حروف جر میں سے کوئی حرف جر آ جائے، جیسے سافرت بمسلمن، میں نے ایک مسلمان کے ساتھ سفر کیا۔ مسلمن یہ جر کی حالت میں ہے، اس لیے کہ اس سے پہلے حرف جر با ہے۔ علامت جر اس میں کسرہ ہے۔ مسلمن یہ میم کے نیچے 2 زیر ہے، یہ کسرہ ہے، علامت جر کسرہ آیا۔ نمبر 2 سافرت بمسلمین، میں نے 2 مسلمانوں کے ساتھ سفر کیا۔ یہ مسلمین جر کی حالت میں ہے، اس لیے کہ اس سے پہلے حرف جر با ہے۔ علامت جر اس میں یا ما قبل مفتوح ہے، یا ساکن اس سے پہلے زیر، بمسلمین۔ نمبر 3 مثال ہے سافرت بمسلمین، میں نے چند مسلمانوں کے ساتھ سفر کیا۔ یہ مسلمین جر کی حالت میں ہے، اس لیے کہ اس سے پہلے حرف جر با ہے اور علامت جر مسلمین میں یا ما قبل مکسور ہے۔ 4 مثال ہے سافرت بابراہیم، میں نے ابراہیم کے ساتھ سفر کیا۔ یہ ابراہیم جر کی حالت میں ہے، جر کی حالت میں ہے اس لیے کہ اس سے پہلے حرف جر با ہے اور علامت جر اس میں فتحہ ہے۔ یہ ابراہیم غیر منصرف ہے۔ غیر منصرف کے بارے میں ابھی اتنا یاد رکھیے کہ غیر منصرف ان اسما کو کہتے ہیں کہ جن پر تنوین اور الف لام نہیں آتے۔ غیر منصرف کے بارے میں انشاءاللہ ایک تفصیلی ویڈیو بنائیں گے۔ تو یہ ابراہیم غیر منصرف ہے، علامت جر اس میں فتحہ ہے۔ 5 مثال ہے سافرت بابیک، میں نے آپ کے والد کے ساتھ سفر کیا۔ یہ ابھی جر کی حالت میں ہے، اس لیے کہ اس سے پہلے با حرف جر ہے اور علامت جر اس میں یا ہے، علامت جر اس میں یا ہے۔ حروف جر، حروف جر کل 17 ہیں۔ حروف جر کتنے ہیں؟ کل 17 ہیں۔ نمبر دیکھیے اس طرح سے با، تا، کاف، لام، واو، منذ، مز، خلا، ربا، حاشا، من، عدا، فی، ان، علا، حتی، الا، یہ 17 حروف جر ہیں۔ ان حروف کے بعد کوئی بھی اسم ہوگا تو وہ جر کی حالت میں ہوگا، پھر جر کی علامتوں میں سے کوئی علامت اس میں آئے گی۔ حروف جار کو کسی شاعر نے ایک شعر میں جمع کر دیا ہے، وہ اس طرح سے ہے باؤ، تاؤ، کافو، لامو، واو، منذ، مز، خلا، ربا، حاشا، من، عدا، فی، ان، علا، حتی، الا۔ نمبر 2 مضاف الیہ، یعنی جر کی حالت میں ہونے کی دوسری شکل ہے مضاف الیہ۔ مضاف الیہ وہ اسم ہے جس کی طرف کسی لفظ کی نسبت کی گئی ہو، جس کی طرف کسی لفظ کی اضافت کی گئی ہو، اس کو کہتے ہیں مضاف الیہ۔ جیسے کتاب ایک اسم ہے، ایک لفظ ہے۔
حامد ایک اسم ہے، ایک لفظ ہے، دو الگ الگ لفظ ہے، ان میں سے ایک کی اضافت دوسرے کی طرف کی جائے تو اسی کو بولتے ہیں ترکیب اضافی۔ تو ترکیب اضافی جن میں ایک کی نسبت دوسرے کی طرف کی جائے، ایک کی اضافت دوسرے کی طرف کی جائے، تو جس کی طرف اضافت کی جائے اس کو کہتے ہیں مضاف الیہ، اور جس کی اضافت کی جائے اس کو کہتے ہیں مضاف۔ تو مضاف الیہ جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، جیسے کتاب حامدن، حامد کی کتاب، حامد کی کتاب، تو حامد کی کتاب، حامد کی طرف کتاب کی نسبت کر دی گئی ہے، حامد کی طرف کتاب کی نسبت کر دی گئی ہے، تو یہ حامد کیا ہو گیا؟ مضاف الیہ، اور جس کی اضافت کی گئی کتاب وہ ہے مضاف۔ تو یہ مضاف اور مضاف الیہ کے مجموعے کو ترکیب اضافی یا مرکب اضافی کہتے ہیں۔ تو مضاف الیہ جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، جیسے کتاب حامدن، حامد کی کتاب، تو یہ کتاب ہو گیا مضاف اور حامدن ہو گیا مضاف الیہ۔ تو یہ حامدن مضاف الیہ ہے، جر کی حالت میں ہے، علامت جر اس میں کسرہ ہے، علامت جر اس میں کسرہ ہے۔ عربی زبان میں مضاف پہلے آتا ہے اور مضاف الیہ بعد میں آتا ہے، اور اردو میں مضاف الیہ پہلے آتا ہے، مضاف بعد میں آتا ہے۔ دیکھیے مثال میں کہ کتاب مضاف ہے، یہ پہلے آ گیا، اور حامدن مضاف الیہ ہے، یہ بعد میں آیا۔ اردو زبان میں حامد کی کتاب، تو یہ حامد یہ جو مضاف الیہ ہے یہ پہلے آیا، کتاب جو مضاف ہے وہ بعد میں آیا۔ ایک اور بات یاد رکھ لیجئے کہ جو عربی زبان کا جو مضاف ہوتا ہے تو مضاف تنوین، الف لام، نون تثنیہ یعنی تثنیہ کا نون اور نون جمع سے خالی ہوتا ہے، ان چار چیزوں سے مضاف خالی ہوتا ہے، یعنی یہ چار چیزیں مضاف پر نہیں آتی ہیں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ چینل پر نیا آئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں اگلے سبق میں۔